بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل زائد صاحب نے مجھے فون کیا تھا اور بتایا کہ آرگینک کا بہت سارا کورس کمپلیٹ ہو گیا اسی ٹرم کا، یعنی کم از کم 2 چیپٹر ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، جیسے چیپٹر نمبر 15 اور چیپٹر نمبر 16۔ تو زائد صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق اب ہم ان آرگینک سٹارٹ کریں گے، اور ان آرگینک کا پہلا ہی چیپٹر سٹارٹ ہوگا۔ فرسٹ چیپٹر سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ فرسٹ 2 چیپٹر جو ہے ان کا تعلق ان آرگینک کیمسٹری سے ہے۔ تو ان آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری دونوں میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ 13 ہے، جس میں ایس اور پی بلاک ایلیمنٹس آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ہم نارمل ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس چیپٹر سٹارٹ ہوگا وہ چیپٹر نمبر 14 ہے، جس کا تعلق ٹرانزیشن ایلیمنٹ سے ہے۔ اب آپ دیکھیں پیریاڈک ٹیبل میں یہ جو ہمارے پاس پیریاڈک ٹیبل میں جو ہمارے پاس پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے جو ہمارے پاس 1A اور 2A گروپ ہے، جس میں یہ اسی گروپ کے اندر ہائیڈروجن انکلوڈڈ نہیں ہے، صرف یہ لیتھیم سے لے کر فرانسیسیم تک ہے، بیریلیم سے لے کر ریڈیم تک۔ تو ان ایلیمنٹ کی جب آپ الیکٹرانک کنفیگریشن لکھتے ہیں ان ایلیمنٹ کی، تو 1A اور 2A کے ایلیمنٹ کے الیکٹرانک کنفیگریشن، ان کے آخری الیکٹران اس سب شیل میں آتے ہیں، لہذا ان کو ایس بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو ہائیڈروجن جو ہے وہ کسی بھی گروپ کا ممبر نہیں ہے۔ اس کا چونکہ اٹامک نمبر 1 ہے تو اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ہر گروپ کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں ان کی کیمیکل پراپرٹی میچ کرتی ہے، لیکن اس کی کیمیکل پراپرٹی اس گروپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، بلکہ کسی گروپ کے ساتھ اس کی کیمیکل پراپرٹی میچ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہائیڈروجن کسی گروپ کا ممبر نہیں ہے۔ یہاں جو پہلا ممبر سٹارٹ ہے وہ لیتھیم سے، تو 1A کے ممبر اور 2A کے ممبر جن کی الیکٹرانک کنفیگریشن جا کر اس سب شیل پہ ختم ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو ایس بلاک ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ اسی چیپٹر کا حصہ ہے، ایس بلاک ایلیمنٹ۔ پھر ادھر آپ اگر آ جائیں تو پی بلاک آتا ہے ہیلیم کے علاوہ، کیونکہ ہیلیم کی الیکٹرانک کنفیگریشن کیا ہوتی ہے 1s2۔ تو ویسے اگر الیکٹرانک کنفیگریشن یا آخری الیکٹرانز کو دیکھیں تو وہ اس میں آتے ہیں، اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوئی پراپرٹی ان دونوں گروپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لہٰذا یہ نوبل گیس ہے اور نوبل گیس کے ساتھ اس کی تمام پراپرٹی میچ کرتی ہے، لہٰذا اس کو 8 گروپ میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس کے آخری شیل کے الیکٹران پی میں نہیں آتے یا آخری الیکٹران پی میں نہیں ہے، باقی یہاں 3rd گروپ سے لے کر 7 گروپ تک یہ جتنے ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان تمام ایلیمنٹ کی جب آپ الیکٹرانک کنفیگریشن لکھتے ہیں تو ان کے آخری الیکٹران جو ہے وہ پی سب شیل میں آتے ہیں، لہٰذا یہ پی بلاک کے ایلیمنٹس کہلاتے ہیں یا یہ پی بلاک میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اسی پی بلاک کے سارے ایلیمنٹ نہیں ہیں، صرف یہ 4A کے جو ممبر ہیں کاربن والی فیملی جو ہے، اور یہ 7A ہیلوجن والی فیملی، ان 2 گروپ کے ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایسے چیپٹر میں شامل ہیں، ان آرگینک میں شامل ہیں۔ تو جب بھی ہم ان آرگینک کیمسٹری سٹڈی کرتے ہیں یا پیریاڈک ٹیبل کے ایلیمنٹ کی کیمسٹری ہم سٹڈی کرتے ہیں تو گروپ وائز بھی کرتے ہیں اور پیریڈ وائز بھی کرتے ہیں۔ اسی چیپٹر کے اندر یہ 3rd پیریڈ انکلوڈڈ ہے، جس میں ایلیمنٹ آتے ہیں سوڈیم سے لے کر آرگون تک۔ تو یہ 3rd پیریڈ کے ایلیمنٹ کے نام، ان کے الیکٹرانک کنفیگریشن، ان کے ایٹامک نمبر،
یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ اس پیریڈ کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ سوڈیم، پھر اس کے بعد میگنیشیم آتا ہے، ایلومینیم آتا ہے، سلیکان ہے، فاسفورس ہے، سلفر، کلورین، آرگون، اور ان کے یہ جو اوپر ہے ایٹامک نمبر لکھے گئے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی بیس پر ہم ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن کرتے ہیں، اور الیکٹرانک کنفیگریشن کی بیس پر ہم ان کی ساری پراپرٹی ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو تھرڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ اس چیپٹر کا پہلا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم تھرڈ پیریڈ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آگے جا کر ہم مختلف گروپ سٹارٹ کریں گے۔ تو تھرڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ کی ایٹامک پراپرٹی یا فزیکل پراپرٹی، پھر اس کے بعد کیمیکل پراپرٹی، پہلے فزیکل پراپرٹی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کیمیکل پراپرٹی آتی ہے۔ تو ایٹامک پراپرٹی جو ہے یا فزیکل پراپرٹی جو ہے اس میں آئونائزیشن انرجی، ایٹامک ریڈیس، الیکٹرونیگیٹیوٹی، الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیپٹر کا حصہ ہے۔ اور پھر جب یہ فزیکل پراپرٹی یا ایٹامک پراپرٹی ختم ہو جائے تو اگلا کام جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ان کا کیمیکل پراپرٹی، ان کیمیکل ریئیکشن ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی پراپرٹی ان کی الیکٹرانک سٹرکچر یا الیکٹرانک کنفیگریشن آتی ہے، اور الیکٹرانک کنفیگریشن آپ لوگوں نے 9th میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہرحال یہاں پہ تھوڑی سی جو چین آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ سوڈیم کے بعد انہوں نے نیون لکھا ہے۔ انہیں دیکھیں سوڈیم کا ایٹامک نمبر کتنا ہے؟ 11۔ نیون کا ایٹامک نمبر کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے۔ تو 10 الیکٹران تک اس کی جو پراپرٹی ہے، 10 الیکٹران تک اس کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ تو اسی طرح ہے جو نیون کی طرح ہے، جیسے 1s2 2s2 2p6 2p6 تک جو ہے وہ الیکٹرانک کنفیگریشن نیون کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ پہلے سوڈیم ہے پھر نیون کیوں آ گیا؟ تو سوڈیم کا ایٹامک نمبر 11 ہے، 10 الیکٹران کی الیکٹرانک کنفیگریشن یہاں تک نیون جیسی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چونکہ اس کا ایٹامک نمبر 10 کی بجائے 11 ہے تو ایک الیکٹران 3s1 میں آتا ہے۔ میگنیشیم کا آپ دیکھ رہے ہیں 10 الیکٹران کی کنفیگریشن تو نیون کی طرح ہوگی، پھر آگے 2 الیکٹران بچ جاتے ہیں تو 3s2۔ ایلومینیم کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے 13، 10 الیکٹران کی الیکٹرانک کنفیگریشن نیون کی طرح ہے تو باقی 3 الیکٹران 3s2 اور 3px1 میں آ جاتے ہیں۔ سلیکان بھی اسی طرح ہے، ایٹامک نمبر اس کا 14 ہے تو 3s2 3px1، یعنی 10 الیکٹران کی کنفیگریشن تو نیون کی طرح ہے، اس جیسی ہے۔ تو آپ وہ نہ بھی لکھ کے جسٹ نیون لکھ کے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 الیکٹران یہاں تک پورے ہو گئے۔ باقی 4 الیکٹران کہاں سے؟ تو 3s2 3px1 اور 3py1۔ فاسفورس کا 15 ہے، 10 الیکٹران یہاں نیون کی طرح ہے الیکٹرانک کنفیگریشن، یہ آپ پوری بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے، تو باقی 5 الیکٹران 3s2 3px1 3py1 اور 3pz1۔ سلفر ہے، 16 ہے اس کا ایٹامک نمبر، 10 الیکٹران یہاں تک پورے ہو گئے تو 3s2 3px2 3py1 اور 3pz1۔ کلورین کا 17 ہے الیکٹرانک کنفیگریشن، لہذا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 الیکٹران یہاں پورے ہو گئے تو 3s2 3px2 3py2 اور 3pz1۔ آرگان 10 الیکٹران نیون تک پورے ہو گئے تو اسی طرح اس کا ایٹامک نمبر 18 ہے تو 3s2 باقی 8 الیکٹران 3px2 3py2 اور 3pz2۔ تو یہ تھوڑا سا چونکہ ہم جب یہ فزیکل یا کیمیکل پراپرٹی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں الیکٹرانک سٹرکچر یا الیکٹرانک کنفیگریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ چیز آپ تھوڑا سا مطلب سیکھ لیں اور ان چیزوں کی جو ہے آپ پریکٹس کر لیں۔ اب دیکھیں ہم سب سے پہلے آتے ہیں ایٹامک ریڈیس میں جو ٹرینڈ آتا ہے۔ ایٹامک ریڈیس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایٹامک ریڈیس کیا ہوتا ہے یا ایٹامک ریڈیس کی میننگ کیا ہے، ایٹامک سائز کی میننگ کیا ہے۔ تو جیسے آپ 9th میں پڑھ چکے ہیں کہ ایٹم کے نیوکلیس اور آؤٹر موسٹ شیل کے درمیان جو ایوریج ڈسٹنس ہوتا ہے، ایٹم کی نیوکلیس اور آؤٹر موسٹ شیل کے
درمیان جو ایوریج ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ایٹامک سائز یا ایٹامک ریڈیس کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایٹامک ریڈیس اگر آپ ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ اگر سیم ایٹم ہمارے پاس بانڈڈ ہے، اگر 2 ایٹم ہمارے پاس کوویلنٹ بانڈ کے تھرو بانڈڈ ہے تو ان کے نیوکلیائی کا جو ہاف ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو بھی ایٹامک ریڈیس کہتے ہیں. جیسے اگر ہائیڈروجن کے 2 ایٹم آپس میں کوویلنٹ بانڈڈ ہے تو ہائیڈروجن کے نیوکلیس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کا جو ہاف ڈسٹنس آپ لیں گے اسی کو ایٹامک ریڈیس کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کلورین کے دونوں سیم ایٹم آپس میں کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے بانڈڈ ہیں تو ان کے نیوکلیائی کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کا آپ ہاف ڈسٹنس لیں گے تو وہ ایٹامک ریڈیس ہوگا. تو ایٹامک ریڈیس آپ لوگ پہلے جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں، 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال میں نے وہ ساری چیزیں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دی. یہاں پر ایٹامک ریڈیس کی ڈیفینیشن نہیں آئے گی، یہاں پر صرف یہ آئے گا کہ تھرڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ کہ ایٹامک ریڈیس میں کیا چینج آتی ہے when we move from left to right. یعنی سوڈیم سے جب ہم آرگان کی طرف یا کلورین کی طرف جاتے ہیں تو ایٹامک ریڈیس میں کیا چینج آتی ہے. تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایٹامک ریڈیس فرام لیفٹ ٹو رائٹ انکریز کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انکریز کرتا ہے اور ڈیکریز کرتا ہے سوری. اور اس ڈیکریز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سوڈیم سے لے کر آرگون تک ایٹامک سائز ڈیکریز. ٹھیک ہے نا، یہ آپ ورڈ ڈیکریز دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ڈیکریز کی وجہ کیا ہوتی ہے یا اس ڈیکریز کی اصل جو وجہ ہے اس میں ہمارے پاس ایک نمبر 1 افیکٹو نیوکلیئر چارج آتا ہے. افیکٹو نیوکلیئر چارج کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دیکھیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس سب کے 3 شیلز ہیں، سوڈیم سے لے کر آرگان تک سب کی 3 شیل ہیں، اور آؤٹر موسٹ شیل کو لے کر باقی سب کے اندر جو شیل ہے وہ 2 ہے. یعنی شیلڈنگ ایفیکٹ یا اسکریننگ ایفیکٹ تقریباً ان سب میں برابر ہے. جیسے وہ شیلڈنگ ایفیکٹ آپ لوگوں نے 9th میں پڑھا ہے، تو اندر والے الیکٹران یعنی آؤٹر موسٹ شیل کے الیکٹران کو چھوڑ کر جو ان کے اندر والے شیل کے الیکٹرانز ہیں وہ آلموسٹ ان کے برابر بھی ہیں اور شیلڈنگ ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ان کی سیم ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں سوڈیم کا نیوکلیئر چارج ہے 11، اس کا 12، اس کا 13. تو نیوکلیئر چارج سوڈیم سے لے کر یہاں کلورین اور آرگان تک مسلسل انکریز کر جاتا ہے. تو نیوکلیئر چارج کے انکریز ہونے کی وجہ سے آخری شیل کے اوپر یا ویلنس شیل کے اوپر اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، اور اس اٹریکشن کے بڑھنے کی وجہ سے وہ آخری شیل ویلنس شیل پھر نیوکلیس کے قریب آتا ہے. سو ایک وجہ جو ہے وہ ایٹامک سائز فرام سوڈیم ٹو آرگون کیوں ڈیکریز ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ افیکٹو نیوکلیئر چارج ہے which increases from left to right. یہ میں نے اسی وجہ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں سے وہ آپ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں کہ تھرڈ پیریڈ کے ایٹامک سائز میں کیا چینج آتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. تو ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک وجہ نیوکلیئر چارج بڑھتا ہے، اس کا 11 ہے، اس کا 12، 13، 14، 15، 16، 17 اور آگے 18 ہے. The increased effective nuclear charge pulled the electron cloud of the atom near to the nucleus. اور جتنا نیوکلیئر چارج بڑھتا ہے تو آخری شیل کے اوپر ویلنس شیل کے اوپر اٹریکشن اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ قریب آتا ہے. And thus the size of atom and ions goes on decreasing from left to right. Thus in going from left to right in a period of SN, P block atomic and ionic radii decreases with the increase of atomic number. یعنی آئن کا مطلب کیا ہے کہ جب سوڈیم آخری شیل سے 1 الیکٹران لوز کر لے تو یہ اس کا آئن بن جائے گا، میگنیشیم 2 الیکٹران لوز کر لے تو یہ اس کا آئن بن جائے گا. تو جیسے ان کے ایٹامک سائز میں ڈیکریز آتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ، اسی طرح ان کے جو آئنک ریڈیائی ہیں یا آئنک سائزز ہیں ان میں بھی ڈیکریز آتی ہے، اور اس ڈیکریز کی وجہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ اندر شیلڈنگ ایفیکٹ برابر ہے، اسکریننگ ایفیکٹ برابر ہے، ایکول ہے، جبکہ نیوکلیئر چارج جو ہے وہ ایک ایک بڑھ رہا ہے، وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو نیوکلیئر چارج بڑھنے کی وجہ سے پھر وہ آخری شیل کے اوپر اٹریکشن بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیوکلیس کے قریب آتا ہے اور اٹامک سائز جو ہے وہ ڈکریز کر جاتا ہے۔